ہم نے اپنے پریویس لیسن میں پڑھا تھا کہ پانی کیسے جذب ہوتا ہے جڑوں کے ذریعے. اب اس میں ایک میکنزم کا ذکر آیا تھا، ٹرانسپیریشن پل. تو ٹرانسپیریشن پل وہ پروسیس ہے جس کی وجہ سے پانی جڑ کی زائلم سے پتے کی نوکوں تک پہنچتا ہے. اور ٹرانسپیریشن پل کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ٹرانسپیریشن کو سمجھنا ضروری ہے. ٹرانسپیریشن دراصل وہ عمل ہے جس کے ذریعے پودے کی مختلف حصوں سے پانی بخارات بن کے ہوا میں شامل ہو جاتا ہے. پودے میں ٹرانسپیریشن عام طور پر 3 طریقوں سے ہوتی ہے. نمبر 1 سٹرومیٹا کے ذریعے، نمبر 2 کیوٹیکل کے ذریعے، اور نمبر 3 پودے کے تنوں میں سوراخ پائے جاتے ہیں جنہیں لینٹیسل کہتے ہیں، ان کے ذریعے. عموماً پودوں میں ٹرانسپیریشن سٹرومیٹا کے ذریعے ہوتی ہے جسے سٹرومیٹل ٹرانسپیریشن کہتے ہیں. سٹرومیٹل ٹرانسپیریشن میں ہوتا یہ ہے کہ زائلم میں سے پانی نکل کر میزوفل خلیات میں آتا ہے اور میزوفل سیل سے وہ اس کی والز کے اوپر تہ بن کر رہتا ہے اور وہاں سے ڈیفیوژن کے عمل سے یہ ایئر سپیسز میں اور ایئر سپیسز سے سٹرومیٹا میں اور سٹرومیٹا سے یہ باہر ہوا میں خارج ہو جاتا ہے. اصل میں ٹرانسپیریشن کا انحصار سٹرومیٹا کے بند ہونے اور کھلنے پر ہے. رات کے وقت سٹرومیٹا بند ہوتے ہیں اور دن کے وقت سٹرومیٹا کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی ساخت کچھ ایسی سی ہے کہ سٹرومیٹا سوراخوں کے ارد گرد 2 گارڈ سیل پائے جاتے ہیں. گارڈ سیل کے دونوں کناروں سے ایک دوسرے سے یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے مکر پہلو اندر کی طرف ہوتے ہیں اور محدب پہلو موٹی دیواریں باہر کی طرف ہوتی ہیں. جب پانی ان کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ ٹرجٹ ہوتے ہیں، پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور پھولی ہوئی پھلیوں جیسی ان کی شکل ہوتی ہے. اندر والی دیواریں کھنچ جاتی ہیں جس کی وجہ سے سٹرومیٹا کھل جاتے ہیں، لیکن جب پانی ان میں سے نکل جاتا ہے تو یہ نرم پڑ جاتے ہیں، فلیکسڈ ہو جاتے ہیں اور ایسی صورت میں اندر کی دیواریں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور سٹرومیٹا کا سوراخ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. سٹرومیٹا کے بند ہونے اور کھلنے کو کنٹرول کیا جاتا ہے سلیوٹ کی کنسنٹریشن سے، یعنی کہ گلوکوز کی کنسنٹریشن سے. ہوتا یہ ہے کہ ڈے ٹائم میں جب دن کی روشنی ہوتی ہے تو پوٹاشیم آئن میزوفل سیل سے اس گارڈ سیل کے اندر آ جاتے ہیں اور ساتھ پانی بھی اندر داخل ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے دن چڑھتا جاتا ہے گلوکوز بنتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر کا سولوشن ہائپوٹونک ہو جاتا ہے. پانی اس کے اندر ہی رہتا ہے، یہ پھولے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دیواریں ایک دوسرے سے پرے رہتی ہیں اور سٹرومیٹا کھلے رہتے ہیں. لیکن جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے، روشنی میں کمی واقع ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، پوٹاشیم آئن واپس میزوفل سیل کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح پانی اس میں سے نکل جاتا ہے، یہ نرم پڑ جاتے ہیں، ٹرجٹی ختم ہو جاتی ہے اور سٹرومیٹا بند ہو جاتے ہیں. اب دیکھا جائے تو ٹرانسپیریشن کا انحصار سٹرومیٹا کے بند ہونے اور کھلنے پر ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں ٹرانسپیریشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے سٹرومیٹا کے بند ہونے اور کھلنے سے. اور سٹرومیٹا کے بند ہونے اور کھلنے کا انحصار لائٹ پر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیریشن کا انحصار 4 اہم اور عناصر پر بھی ہے، جن میں سب سے پہلا ہے ٹیمپریچر. اگر ہوا کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا، یعنی ماحول کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا، تو ایسی صورت میں پانی بہت تیزی سے زائلم سے میزوفل سیل، میزوفل سے ایئر سپیسز اور پھر سٹرومیٹا کے ذریعے باہر خارج ہوتا رہے گا. اور جیسے جیسے ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا ٹرانسپیریشن کی ریٹ بھی بڑھتا چلا جائے گا. اور ہر 10 ڈگری سینٹی گریڈ کو بڑھانے سے ٹرانسپیریشن کا ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے. لیکن بہت زیادہ ٹیمپریچر اگر ہو تو پھر ٹرانسپیریشن بعض اوقات ڈیکریز ہوتی ہے اور رک بھی جاتی ہے. جیسے اگر ٹیمپریچر 40 اور 45 کے درمیان ہو تو ایسی صورت میں پودا اپنے ضروری پانی کو فضا میں خارج کرنا نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے ٹرانسپیریشن ڈیکریز ہو جاتا ہے ریٹ اس کا اور کسی حد تک رک بھی جاتا ہے. نمبر 2 ہے ہوا کی نمی. اگر ڈرائی ہوا ہوگی تو پھر تیزی سے پانی ٹرانسپیریٹ ہو کر سٹرومیٹا سے باہر ہوا میں خارج ہوتا رہے گا. اگر ہوا میں ہیومیڈٹی زیادہ ہوگی، نمی زیادہ ہوگی، تو ایسی صورت میں ٹرانسپیریشن کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ہوا کی رفتار. اگر ہوا کی رفتار تیز ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، آپ کو بھی پتا ہے عموماً پودوں کو بھی چھوڑیں، اگر تیز ہوا چل رہی ہو تو دوپٹہ آپ کے گیلے بال جو ہیں وہ جلدی خشک ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ہوا کی رفتار تیز ہوتی ہے تو پودوں میں ٹرانسپیریشن کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتا ہے، اور جب ہوا کی رفتار کم ہوتی ہے پھر ٹرانسپیریشن کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ آتا ہے پتے کا سطحی رقبہ. اگر پتے کا سطحی رقبہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں سٹرومیٹا زیادہ ہوتے ہیں اور زیادہ ٹرانسپیریشن کا ریٹ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا سطحی رقبہ کم ہوگا تو ٹرانسپیریشن کا ریٹ کم ہونے کی وجہ سٹرومیٹا کی تعداد بھی کم ہوگی اور ٹرانسپیریشن کا ریٹ بھی
कम होगा। जैसे सहरा में रहने वाले पौधों को कुदरती तौर पे वहां पानी की कमी होती है, इसलिए कुदरत ने उसे बारीक निडल नमा पत्तों से नवाजा है और इन पत्तों में स्ट्रोमेटा बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन भी कम होती है और पौधे जो हैं पानी की कमी का शिकार नहीं होते। इस सब को पढ़ने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन एक ज़रूरी बुराई है, हम कहते हैं नेसेसरी ईवल है, यानी कि ये नुकसानदेह तो है लेकिन नुकसानदेह होने के बावजूद नागुज़ीर है। नागुज़ीर ऐसे है कि एक स्पेसिफिक किस्म की ये अमल एक प्रोसीजर पैदा करता है पौधे के अंदर, जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। इस फोर्स की वजह से पानी जो है वो जड़ की जाइलम से पौधे के फजाई हिस्सों की जाइलम तक आता है। ट्रांसपिरेशन पुल असल में है क्या कि पौधे के अंदर जाइलम वेसल रॉड नमा होती है, वो जड़ से लेके पौधे की नोक तक मौजूद होती है, पत्ते की नोक तक मौजूद होती है। और जब इसमें से पानी एक कॉलम की सूरत में चलता है, जब पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर बुखारात की सूरत में उड़ जाता है तो दूसरा पानी का मॉलिक्यूल अपने से पीछे आने वाले मॉलिक्यूल को एक फोर्स से ऊपर की तरफ खींचता है, जिसे हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से पानी जो है वो नीचे वाली सतह से पौधे के ऊपर वाले फजाई हिस्सों में आसानी से चला जाता है। पानी की कमी पौधे के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होती है। अगर ज़रूरी पानी पौधे को ना मिले तो ऐसी सूरत में उसकी ग्रोथ पर भी बड़ा मनफी असर पड़ता है। बाहर क्या है, ट्रांसपायरेशन से पौधे में पानी भी मूव करता है और ट्रांसपायरेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है और इसकी वजह से ही पौधा जो है वो ठंडा रहता है और बैरूनी माहौल के बढ़ते हुए टेम्परेचर का मुकाबला कर सकता है।